11 رمضان جمعہ کے دن 11 بار یہ لفظ پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی غیب سے کروڑوں ملیں گے، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج جمعہ کے دن میں حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ لے کر۔ آپ نے چلتے پھرتے افطاری تک 11 بار یہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو مانگو گے آج رب کریم سے وہی مل جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، جن قید کر دیے گئے ہیں، اور یہ گھڑیاں ہیں رب کریم سے مانگنے کی۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور آج پھر جمعے کا دن، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ یہ پورے دنوں کا سردار دن ہے، سردار مہینہ ہے اور سردار ہی دن ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ قرض کے بوجھ میں پھنس گئے ہیں، تو آج جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ کر لو۔ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو، رمضان اتنا خاص مہینہ ہے اور آج اس کا دوسرا جمعہ ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ وظیفہ کرے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، آپ کے دشمن غیبی مدد سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ پر جادو جنات وغیرہ کرواتے ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی کا سبب ہیں، آپ کے رشتوں میں پیار محبت ختم ہو گیا ہے، میاں بیوی کی بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، میاں بیوی کو وقت نہیں دیتا، بیوی کی عزت نہیں کرتا، تمام مشکلات کا حل، تمام مشکلات کے مسئلے آج ختم ہو جائیں گے، آج حل ہو جائیں گے۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا خاص ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت اور اللہ کے نام پر مشتمل ہے۔ یہ سورت اتنی اہم اور خاص ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے نصیب کو لگے بند تالے رب کریم کھول دیتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ سورت اللہ پاک سے آپ کی سفارش کرتی ہے، آپ کے بگڑے کام بنوا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کل ہر انسان پریشان ہے۔ پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اپنے پاس دولت ہونے کے باوجود بھی، گھر گاڑی بنگلہ ہونے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم اسلام سے مدد نہیں لیتے، ہم دنیاوی کاموں میں الجھ کر رہ گئے ہیں اور درود پاک کا ورد نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں میرا رب انسانوں پر اپنی رحمت اور برکت خود بھیجتا ہے۔ اللہ والو، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کی فریاد خود سنتا ہے۔ اور پھر آج جمعہ کا دن تو پھر کیا ہی کہنے۔ آج کے دن جو بھی میرے رب سے مانگے گا، میرا رب خود اس کی حاجات پوری کرے گا۔ آج وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو سسرال میں عزت نہیں مل رہی، وہ میری بہنیں جن کے گھر اولاد پیدا نہیں ہو رہی، وہ لوگ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آج سب کے کام ہو جائیں گے، سب کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ رب کریم آج کے وظیفے کے بعد آپ کو نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، والدین اولاد کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے، لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہو رہی۔ تو آج کا یہ مجرب وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد تابع دار ہو جائے گی، فرما بردار نیک ہو جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی مشکلات کو حل کروانا چاہتے ہو، تو آج کا یہ وظیفہ خود کر لو اور اپنا نصیب بدلتا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو۔ اللہ والو، اگر آپ ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتے ہو جس میں غربت نہ ہو، تنگ دستیاں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہو، تو آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ آج جمعہ کے دن مغرب تک آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات میرا رب آج جمعہ کے دن ہی آپ کی قبول کر لے گا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔
اللہ والو، اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اگر آپ رب کی رحمتوں سے اپنی مشکلات حل کروانا چاہتے ہو، اگر آپ رب کی برکتوں سے اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہو، تو آج جمعہ کے دن کسی بھی صورت یہ وظیفہ مس نہ کرنا۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ مس کر دیا تو پورا سال پچھتاؤ گے، اور یہ دن پھر 1 سال بعد آنا ہے۔ اللہ والو، آج سے پہلے یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا ہے وہ اب کروڑوں پتی بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی فرشتوں کی مدد سے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سورسز پیدا کر دیے ہیں کہ وہ لوگ 1 سال کے اندر اندر کروڑوں کیا اربوں پتی بن گئے ہیں۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ میں کوشش کروں گا کہ اب آج اس وظیفے کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں، تاکہ وظیفہ کرتے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ والو، وظیفہ بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی مختصر ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر یہ لفظ پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے۔ وہ لفظ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد 1 ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ الصمد 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے یا ذوالجلالی والاکرام۔ یہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ذوالجلالی والاکرام 1 ہو گیا، یا ذوالجلالی والاکرام 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر چلتے پھرتے یا ذوالجلالی والاکرام کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے ایک ایسی صورت پڑھنی ہے جو رب کریم سے آپ کی مشکلات حل کروا دے گی۔ آج جمعہ کے دن یہ صورت رب کریم سے آپ کی سفارش کر کے آپ کی تمام حاجات پوری کروا دے گی، اور یہ صورت ہے سورۃ الکوثر۔ انا اطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، سورۃ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھنا اس کو بھی 11 مرتبہ ہے۔ اللہ والو، تعداد جتنی میں بتا رہا ہوں اتنی ہی تعداد رکھنی ہے، آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ آج 11 رمضان جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والو، 11 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک 1 مرتبہ اب آخر میں بھی پڑھ لینا ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور ایک کام ابھی آپ کا رہ گیا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے یہ وظیفہ تو کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں، اور اب آپ نے اپنے کیا کرنا ہے؟ جو بھی مشکل رب سے پوری کروانا چاہتے ہو، جو بھی حاجت رب کریم سے منوانا چاہتے ہو، جو بھی دنیا جہان کا آپ کو مسئلہ ہے الف سے لے کر یہ تک، وہ آج آپ نے رب کریم سے بیان کر دینا ہے۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، لہجہ آپ کا رونے والا ہونا چاہیے، اور آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے یا اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یا اللہ تیرے نیک لوگوں کے صدقے، یا اللہ تیری بندگی کے وسیلے، یا اللہ اس جمعہ کے صدقے، یا اللہ رمضان المبارک کے صدقے، یا اللہ ہماری حاجتیں پوری کر دے، یا اللہ میری فلاں مشکل حل کر دے، یا اللہ فلاں بیٹی کا رشتہ کرا دے، یا اللہ فلاں کی اولاد ہے اسے فرما بردار بنا دے، یا اللہ فلاں کا کاروبار ہے اس کاروبار میں برکت فرما دے۔ اللہ والو، آپ کو دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آج آپ اس وظیفے سے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہو۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وظیفے کو آپ نے مکمل کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب تک کسی بھی چیز پر آپ کا مکمل بھروسہ، مکمل یقین نہ ہو تو چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے وظیفے پر اور رب کریم کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس
وظیفے کے وسیلے سے، اس دعا کے وسیلے سے آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا، اور جو وسیلے آپ نے دعا کے اندر رب کریم کو ڈالے ہیں، آج میرا پیارا رب آپ کی حاجتیں سن لے گا اور آپ کے تمام بگڑے کام حل ہو جائیں گے۔ خاص طور پر وہ میری دکھیاڑی بہنیں جن کو اپنے گھروں میں سسرال میں سکھ نہیں ہے، وہ آج کے دن یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بیٹوں بیٹیوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آج اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی اس وظیفے کے بعد دعا ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔